الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا، انہیں پکارنا شرک ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور سورہ یونس کی 107 اور 106 نمبر آیت جو یہاں نقل کی گئی ہے، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ سورہ عنکبوت کی یہاں نقل کی گئی ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ ولا تشرک ولا واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ بے شک تم اللہ کے سوا جنہیں پوجتے ہو وہ تمہارے لیے کچھ بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اللہ ہی کے یہاں تم رزق کی تلاش کرو۔ واعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو، دعا، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے دعاء المسئلہ، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگنا، اور دوسرا ہے دعاء العبادہ، جسے کہتے ہیں وہ ہے عبادت کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دعا ہے۔ یہ دعاء العبادہ کہا جاتا ہے۔ اسے دعاء العبادہ، اس کو دعا کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کے ذریعے بھی انسان اللہ رب العالمین سے اجر، نیکی، خیر، برکت، ان تمام چیزوں کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان تمام چیزوں کی فریاد کرتا ہے۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر نہ مانگا جائے، ہے نا۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کا مستحق ہے۔ یہ صوفیہ کا ایک ایسا فلسفہ ہے جو نہایت ہی بکواس ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، لالچ، ڈر، محبت، ان تمام چیزوں کو ملا کر کے، اللہ سے محبت بھی ہو، لالچ ہو نیکی حاصل کرنے کے لیے، خیر پانے کے لیے، برکت پانے کے لیے، اور ڈر ہو اس کے عذاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت اور اس کی سزا کے سلسلے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے کچھ پانے، کچھ مانگنے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں فرض کی ہے ان پر ہم دھیان دیں۔ روزہ، افطار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ حج کرتے ہیں، وہاں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ صفا مروہ میں دوران طواف انسان ذکر و اذکار دعائیں کرتا ہے۔ نماز کے شروع سے لے کے آخر تک کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم باعث بینی سے لے کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم تک سب کے سب کیا ہے؟ رکوع میں دعا ہیں، سجدے میں دعائیں ہیں، سورہ فاتحہ پوری کی پوری کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ دعاء العبادہ جو ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی دعا کہا، اور دعاء المسئلہ جو ہے اسے بھی اللہ رب العالمین نے دعا کہا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم جن کو اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، نظر و نیاز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، پکارنا بھی ہے، مدد حاصل کرنا بھی ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف ہے، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ جسے تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے روزی کے سلسلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ تنگ کر سکتے ہیں، نہ کشادہ کر سکتے ہیں، نہ برکت دے سکتے ہیں، نہ اسے خراب کر سکتے ہیں۔ وہ تمہاری روزی کے سلسلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ روزی کے سلسلے میں کون اختیار رکھتا ہے؟
وَمِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 12ویں پارے کی پہلی آیت، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چلتی ہیں، رینگتی ہیں، اڑتی ہیں، پھرتی ہیں، ان تمام کی روزی کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے۔ وہ اس کے مستقل اور وقتی ٹھکانوں سے واقف ہے۔ انسان کے مستقل ٹھکانہ، انسان کے وقتی ٹھکانہ، دونوں سے کون واقف ہے؟ اللہ رب العالمین واقف ہے نا؟ جیسے ابھی گلو گیا ہوا تھا گاؤں گئے تھے نا تم، تو اب اللہ رب العالمین کو پتا ہے یہ گاؤں میں کتنا دن رہے گا، اتنے دن کی روزی اللہ نے اس کے گاؤں میں بھیج دیا ہے نا، اب واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا یہاں انتظام کر دیا۔ تو ہر کسی کے روزی کی ذمہ داری کس کے ہاتھ پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ پر ہے۔ ہاں بھائی لائیو ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ایگزامپل تو دینا چاہیے نا۔ تو انسان کے تمام چیزوں کی روزی کی ذمہ داری تمام مخلوقات کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے مستقل اور وقتی ٹھکانوں کا کس کو علم ہے؟ اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا، یہ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا روزی کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے مانگو، ہے نا۔ جو روزی اللہ سے مانگے گا وہ خیر و برکت کے لیے چوکٹا نہیں لگائے گا دکان میں، لوہے قرآنی کے نام پر وہ پلیٹ میں کچھ لکھا کر کے، اسی طرح سے وہ تعویذ باندھ کر کے دیوار میں ٹھوک کر کے، گدھے کی نال یا گھوڑے کی نال ٹھوک کر کے وہ روزی میں برکت کی دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے ان چیزوں کی تلاش میں وہ نہیں پڑے گا۔ جو روزی اللہ رب العالمین کے یہاں مانگے گا وہ پھر ایسی صورت میں اللہ کو ناراض کر کے دکان کھولنے نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ روزی دے گا اور جو اللہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ نماز چھوڑ کے دکان میں نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ روزی دینے والے کا حکم ہے جاؤ نماز پڑھنے، وہاں نہیں جاؤں گا تو غصہ ہو کر کے میری روزی کٹا دے گا۔ لیکن جس انسان کا اس معاملے میں ایمان کمزور ہوگا وہ سوچے گا میں ابھی اگر دکان بند کر کے چلا جاؤں، 2 آدمی اگر آ گئے کسٹمر، اتفاق سے بڑا ہی کسٹمر اگر نکل آئے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ میری روزی کا کچھ حصہ کٹ جائے گا۔ وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، روزی اللہ سے مانگو۔ روزی اللہ سے مانگنا کئی چیزوں کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کو رازق ماننا، نمبر 2 اللہ رب العالمین کو تمام قوتوں کا مالک ماننا، نمبر 3 روزی اللہ رب العالمین سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنی محنت و قوت پر بھروسہ توڑ کر کے کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ محنت کرنے سے اگر وہ کیا کہتے روزی زیادہ ملتی تو ٹرین میں وہ جو ڈی گریڈ کا جو آدمی جاب کرتا ہے، جو سر پہ کیا کہتے ہیں بڑا بڑا ہتھوڑا لے کر کے پٹری میں چلتے رہتا ہے اور وہ جو نٹ ڈھیلا ہوتا ہے اس کو ٹھوک ٹھوک کے ٹائٹ کرتا ہے نا پٹری میں، دیکھے ہوں گے، اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی اس اسٹیشن کا مینیجر کے مقابلے میں، جو صبح 10 بجے آتا ہے اور 4 بجے سائن کر کے چلا جاتا ہے نا، اس کی تنخواہ کب ہوتی؟ لیکن روزی اللہ رب العالمین طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ جب یہودیوں نے اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اسی لیے تو مسلمان غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لعنتی لوگ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تمہیں بھی ملعون جو ملا ہوا ہے نا وہ اللہ ہی نے دے رکھا ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں کھا رہے ہو تم۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ روزی اللہ سے مانگو، اس کی عبادت کرو، مطلب روزی مانگنا بھی عبادت ہے۔ روزی مانگنا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم چاہتا ہوں جو فائدہ پہنچائے۔ یہ تو ہر کالج کے بچوں کو پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی ڈگری لے لیا جاب کچھ نہیں، پڑھا اتنا پڑھائی کر لیا فائدہ کچھ نہیں،
لاسٹ میں آدمی دکان میں بیٹھ کر کے وہی کلاس 4 میں جو 4 جمع 4 8 پڑھا تھا وہی کام آ رہا ہے، بیٹھ کے حساب جو کیلکولیٹر میں لے کے حساب کر رہا ہے، دال بیچ رہا ہے، چاول بیچ رہا ہے، کیا کہتے ہیں بھاجی پالک بیچ رہا ہے، تو وہی کلاس 4 اور 8 کا پڑھا وہ حساب کام آ رہا ہے، اس کو تھیٹا بٹے 360 کوئی کام نہیں آ رہا ہے نا، سرکل کا اور کیا کہتے ہیں اس کا اور اس کا جتنا کیلکولیشن پڑھا تھا وہ کچھ کام نہیں آ رہا ہے، مودی جی والا a+b² وہ جو بتایا تھے نا کوئی کام نہیں آ رہا ہے پڑھ کر کے، اسی لیے دعا کرنا چاہیے اللہم انی اسألک رزقا علما نافعا، وہ علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس پڑھائی سے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ ایم اے کر رہے ہیں تو اس لیول کا آپ کو جاب ملنا چاہیے، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کے معاش میں بہتری ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک اللہ اس پڑھائی کے ساتھ روزی کو نہیں جوڑے گا وہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں۔ دوسری چیز علما نافعا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ لیے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ مولانا صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوں گے، لگے گا ماشاء اللہ امام بخاری اتر گئے آج ممبر پہ، لمبی لمبی حدیثیں، پتہ چلا اثر میں غائب، یہاں سے ارے بولیے مت آنکھ لگ گئی تھی، امام صاحب اثر میں غائب، پھر دیکھا مغرب میں غائب، دیکھا تو آدھا دن فجر میں غائب، اور ابھی نماز کی فضیلت پہ تقریر کرنے بولیں گے تو 25-30 حدیث زبانی سنا رہے ہیں۔ تو علم نافع وہ علم ہے، یاد ہے، کام نہیں آ رہا ہے، کسی کا عمل ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، بہترین روزی، پاکیزہ روزی، اس میں کئی چیزیں داخل ہیں، حلال روزی، کھانے سے صحت کا فائدہ مند ہو، کھانے کے بعد لوز موشن ہونے لگ جائے، پیٹ خراب ہونے لگ جائے، بیماری ہونے لگ جائے، صحت گرنی شروع ہو جائے تو وہ رزقا طیبہ نہیں ہے۔ رزقا طیبہ جو فائدہ مند ہو، جو پاکیزہ ہو، جو بہترین ہو، جو مفید ہو، وعملا متقبلا، خوب نماز پڑھا 20 رکعت تراویح، کام کچھ نہیں آیا، سب ریجیکٹ۔ وعملا متقبلا، وہ عمل چاہیے جو قبول ہونا چاہیے، بیٹھ گیا ہر نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے اللہم آمین یا ذا الجلال والاکرام یا سید المرسلین، جو بھی ان لوگوں کو ہے اللہ عالم، جو بھی دعا کرتے ہوں، بریلوی لوگ کچھ کرتے ہیں، دیوبندی کچھ کرتے ہیں، برحمتی کا یا ارحم الراحمین میں پورا منہ میں دعا مل لیتے ہیں، قبول ہوگی، بدعت قبول تھوڑی ہونے والی ہے۔ وعملا متقبلا، گلوبل فاسٹنگ ڈے ابھی چل رہا ہے نا، فلسطین والوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ایک دن روزہ رکھو، عمل متقبلا نہیں ہے یہ، وہ عمل چاہیے جو قبول ہو۔ یہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ یہ بدعت، اس سے تھوڑی کچھ ہونے والا ہے۔ بیوقوف اس دن اگر اس نیت سے روزہ رکھ لیتا کہ جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو ثواب پاتا۔ گلوبل فاسٹنگ ڈے یہ بھی ایک شروع ہوا، برتھ ڈے، ڈیتھ اینیورسری، ٹیچرز ڈے، اسی طرح سے گلوبل فاسٹنگ ڈے یہ بھی ایک چلا۔ گلوبل صلاح ڈے بھی بنائے گا ایک دن لوگ کہ سال میں ایک دن اسپیشلی نماز پڑھا جائے، ہاں قضاء عمری کا نام ہے وہ، تو گلوبل کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک نا صلاح نائٹ ہوتا ہے، 15 شعبان کی رات جو ہوتی ہے نا، گلوبلی لوگ اس دن نماز پڑھتے ہیں، جو سال بھر نہیں پڑھتے اس دن وہ نماز پڑھتے ہیں، جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ اس رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ تو رزق کے بارے میں بات چل رہی تھی، وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، نہیں کرو گے تو میری عذاب بہت سخت ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا 5ویں پارہ کے آخری آیت میں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایماندار بنے رہے، شکر گزار بندے بنے رہے، ایمان ہے، شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ تو وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے یہاں نعمتیں اتنی ہیں لیکن کسی کو شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے نا؟ ابھی کرونا آیا تھا تو لوگ پریشان تھے، چلا گیا، کسی نے شکر ادا کیا آج تک؟ کرونا سے پہلے بری حالت تھی، اب کرونا چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بلا و مصیبت کو اٹھا لی ہے، وہ دہشت وہ خوف ختم ہو گیا ہے، چلو کرونا سے پہلے نمازی نہیں تھے 5 وقت نمازی بن جائیں گے، ہوا؟ سارے بے نمازی کرونا میں چھتہ میں کھڑے ہو کر رات کو اذان دے رہے تھے، سنیں نا اذان، سارے بے نمازی رات میں
कोरोना के टाइम छत पे खड़े होकर अजान रो रो के दुआएं कर रहे थे, कोरोना चला गया, फिर वो सारी नमाजी का ईमान चला गया। यह हाल है। वशकुरु लहू, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र नहीं अदा करने से बड़ी मुसीबत आती है, बड़ा आज़ाब आता है। फ़लस्तीन वाले पर जो गुजर रही है, जो अमन सुकून उनका छिन गया है, हमारे पास वो अमन सुकून है, हम शुक्र अदा कर रहे हैं। वहाँ मिसाइल गिर रही है, वहाँ बम गिर रहे हैं, इजराइल वाले गिरा रहे हैं, जो भी उनका मैटर है, अमन सुकून सब खत्म है वहाँ के लोगों का। वहाँ वालों के लिए दुआ करने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप में लिखा जा रहा है, लेकिन क्या मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहे हैं? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज कोई क्यों नहीं कह रहा? भाई एक बात बता देता हूँ, इसमें की समझ जाओ। कोई कब्र परस्त नहीं बोल रहा है कि फलस्तीन वालों के लिए कब्र पर चलो, सब कह रहे अल्लाह से दुआ करो। जितना स्टेटस देखो, किसी ने कहा कि फला पीर को पुकारो, फला बुजुर्ग को पुकारो ताकि फलस्तीन वालों का मसला हल हो जाए, सब बोल रहे अल्लाह से दुआएं करो। अब सबको अल्लाह याद आया, लेकिन जब बला मुसीबत टल जाती है तो फिर क्या करता है? फैज़ा हुम युश्रिकून, फिर जाकर शिरक करने लगता है। तो वशकुरु लहू, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुमको लौट करके जाना है, मुंह उसी को दिखाना है, हिसाब उसी के यहाँ होना। फिर अगली आयत सूरह अहकाफ की यहाँ नकल की गई है। इससे पहले सूरह अनकबूत की आयत नंबर 17 थी, और अभी जो है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 6 और 5 और 4 है, 5 और 6 है। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। ये वही बात है जो इससे पहले के दर्स में मैंने इस पर हल्का इशारा किया था कि उस आदमी से बड़ा गुमराह इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारता हो, जो उसकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकता, जो उसकी दुआओं को कबूल नहीं कर सकता। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनके दुआओं से बिल्कुल गाफिल हैं। व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदा, और जब क़यामत के दिन लोगों को जमा किया जाएगा तो वही लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे। व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो उनकी इबादतों का इनकार भी करेंगे। सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है। सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है। सबसे बड़ा गुमराह कौन है? जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है। मुजरिम भी, जाहिल भी, बेवकूफ भी, गधा भी, कम अकल भी, अहमक भी, जो बोलना हो, हर एतबार से सबसे निचले दर्जे में जाकर वही अटका जो उसे पुकारे, जो उसकी दुआ कबूल करने की ताकत नहीं रखता। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह मन ला यस्तजीब लहु इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत की सुबह तक लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, चाहे वो अजमेरी हो, हजवेरी हो, बगदादी हो, है ना, बसरी हो, राबिया बसरी ये भी है, जिलानी कादरी, अब्दुल कादिर जिलानी वाला भी है, बगदाद से जुनैद बगदादी भी है, फिर उसका धोबी भी है ना, फिर इसी तरह से क्या कहते हैं, हाँ जितने भी हैं सारे, कुल्लुम मन युदआ मिन दुनिल्लाह, सारे के सारे जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है। अल्लाह ने क्या कहा? ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, उनकी पुकार का दुआ का कोई जवाब नहीं दे सकते क़यामत की सुबह तक। ये इत्तेफाक है कि अल्लाह ने कहा क़यामत की सुबह तक जवाब नहीं दे सकते हैं, और ये भी अजब इत्तेफाक है कि लोग दुआ कभी किसी जिंदे से नहीं मांगते, हमेशा मुर्दे से मांगते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सेंटेंस है जो क़यामत की सुबह तक आने वाले सारे मुशरिकीन की हैसियत बता दी गई कि हमेशा मरे हुए को पुकारेंगे। जिंदा से कोई दुआ करता है? जिंदा से तो उधार लेके भागता है। दुआ किससे करता है? सारे के सारे मुर्दे से। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और ये उनके दुआओं से बिल्कुल गाफिल है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको किस तरह से लोग दुनिया में पुकार रहे हैं।
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جس دن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یہ ان کے پیچھے بھاگیں گے، ارے ہم تو تم کو پکارتے تھے، بولے جھوٹ کاہے بول رہے، ہم کو کب پکارا تم نے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادتوں کے انکار کرنے والے منکر ہیں کہ نہیں تم نے ہم کو کبھی نہیں پکارا، ہمیں کاہے پھنسا رہے ہو، ہم نے کبھی تم کو پکارنے کہا بھی نہیں، تم نے ہم کو پکارا بھی نہیں، ہمارا تم سے کوئی واسطہ بھی نہیں۔ جن پیروں فقیروں کے لیے لوگ دنگا و فساد کر رہے ہیں، یہ سارے پیر قیامت کے دن انہی کے دشمن ہو جائیں گے، یہ اللہ نے کہا کانوا لہم اعداء، ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کچھ دن پہلے یاد ہے نا اجمیر شریف میں لڑائی ہو گئی، اجمیر شریف میں ساری شرافت کی حدیں توڑ کر لڑائی ہو گئی۔ کیوں لڑائی ہوئی جانتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں یہ احمد رضا خان بریلوی سے بہت سینئر ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی جو ہیں یہ کب کے ہیں؟ 1857 کے بعد کے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی ان کا 786واں عرس تو کب کا ہو چکا ہے، 786واں عرس، مطلب وہ 700-800 سال پہلے ہیں۔ اب بریلوی لوگ گئے تھے اجمیر پر، سوچے کہ ہم لوگ بریلوی ہم لوگ قبضہ کریں گے، وہ بولے تم احمد رضا خان بریلوی کا ہمارے سامنے بچہ ہے، بھائی معین الدین چشتی کا سلسلہ سے جو ہوگا وہ احمد رضا کے سلسلے سے جو ہوگا اس سے اپنے آپ کو آگے سمجھے گا نا، اس کے نظر احمد رضا خان بریلوی بچہ ہے، تو ہو گئی لڑائی، جھگڑا ہو گیا، بریلویوں کو اجمیر میں گھسنے نہیں دیا، کہا تم بچے کا بچے ہو، ہمارے سامنے کہاں بھی سر اٹھا کے گھوم رہے ہو گئی لڑائی۔ تو سینئرٹی اور جونیئرٹی کی بھی لڑائی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہاں تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ دنیا میں دشمن ہو گئے تو مرنے کے بعد ہوں گے، اللہ نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یہ تو دنیا میں بھی دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے، خون کے پیاسے ہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ایک دوسرے کے کیا ہے عبادت کے منکر ہیں۔ ابھی بریلویوں کے 4 مرکز ہیں، ہے نا، بریلویوں کے کتنے مرکز ہیں؟ ایک مبارک پور ہے نا، جامعہ اشرفیہ ان لوگوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے مبارک پور، اور جنگل ٹائپ کا ہے لیکن ہے بہت بڑا مدرسہ ان کا۔ ایک ان لوگوں کا مدرسہ ہے کچوچا شریف میں، کچوچا، وہ کچوچا والا ایک ہے دوسرا مرکز بریلیوں کا۔ تیسرا مرکز جو ہے ان لوگوں کا رچھا بریلی ہے، بریلی میں ہے، بریلی ہے انجن ہم ہے ڈبے، کیا ہے؟ بریلی ہے ہم انجن ہم ہے ڈبے، توڑ کر وہ نجدیوں کا سگنل مدینے کو ہم جائیں گے، توڑ کر کس کے؟ نجدیوں کا سگنل مدینے کو ہم جائیں گے۔ تو یہ ہے بریلی والے ایک ہیں، اور ایک اور نام میں بھول رہا ہوں ان لوگوں کا ہے، چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، چاروں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو کفر تک کا فتویٰ لگا چکا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا سے اٹھائے ہی جائیں گے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہ تو دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان کے عبادتوں کے انکار کرنے والے ہیں۔ ایک آیت اور ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔